کیسا نفسا نفسی کا دور ہے. ہر شخص اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے. کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. میری بے چینی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. کچھ سمجھ نہیں آتا آخر وجہ کیا ہے. میرے پاس مال و دولت بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، رشتہ دار اور دوست بھی ہیں. میں عزاداری بھی کرتا ہوں، نماز روزہ بھی رکھتا ہوں، مجلس و جشن کا انعقاد بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے. ہر وقت بے چینی رہتی ہے. ایسا لگتا ہے میں کچھ کھو چکا ہوں. خیر، خدا ہی سب دروازے کھولنے والا ہے. کل علامہ صاحب سے بات کروں گا. وہ ایک عالم دین ہے، ہو سکتا ہے وہ میری پریشانی کا کوئی حل نکال لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام پیر محمد. کیا حال چال ہے مولانا صاحب؟ جی الحمد للہ. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک بس ہیں؟ مولانا صاحب کیا بتاؤں، بہت ہی پریشان ہوں میں اور بے چین بھی ہوں. بس میں سب کچھ کرتا ہوں، مطلب کہ ان کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہوں ان کی ترتیب کے مطابق، لیکن پھر بھی دل بہت بے قرار ہے. دل میں بے چینی سی رہتی ہے کہ میں کیا کروں. اور آپ ہی بتائیں مجھے کہ میں آگے کیا کروں جو میرے لیے بہتر ہو اور مالک بھی مجھ سے راضی ہو جائے. بندہ نیا لگتا ہے اسے کچھ بھی معلوم نہیں. چلو دیکھتے ہیں یہ کام کا بندہ ثابت ہوگا کہ نہیں. کیوں نہیں؟ میں چونکہ ایک عالم دین ہوں، میں آپ کی پریشانی کو دور کروں گا. آپ مذہب اور دین کی طرف راغب ہوں اور ہم جیسے عالم دین کی طرف رجوع کریں. مجھے لگتا ہے کہ مجھے امام زمانہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. نہیں، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ سارے کا سارا دین کتابوں میں موجود ہے. قرآن کریم، احادیث و روایات سب ہمارے پاس موجود تو ہیں. اور ویسے بھی غیبت کبریٰ میں امام زمانہ کی زیارت ممکن نہیں ہے، اور غیبت کبریٰ میں ہم ان کے خادم اس عظیم ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہیں اور مومنین کی ہدایت پر مامور ہیں. اور میں تمام مومنین اور عزاداروں کے بچوں کے لیے ایک مدرسہ کھولنے جا رہا ہوں. آپ کو اور آپ جیسے مومنین کو خمس کا حصہ اس میں ادا کرنا چاہیے. انشاءاللہ آپ کے اس امدادی عمل سے اللہ آپ سے راضی ہوگا اور آپ کی بے چینی دور کرے گا. جاہلی مدد مجاور بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کہاں گم ہیں یار، کبھی نظر ہی نہیں آتے. پیر مولا علی مدد کہیں نہیں، بس کام میں ہی مصروف ہیں اور پچھلے بہت دنوں سے پریشان تھا. پھر علامہ صاحب سے ملا تو دل ہلکا ہو گیا، لیکن بے چینی ابھی بھی برقرار ہے. نہ جانے کس چیز سے غافل ہوں. اب تو خمس بھی مدرسے کو دیتا ہوں. دراصل بات یہ ہے مجاور بھائی کہ ہر شخص نے اپنے اعمال کے ساتھ اٹھائے جانا ہے، لہٰذا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی دنیا اور آخرت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. تو اس صورت میں بہترین حل یہی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام زمانہ اجلّہ فرجہ شریف سے رابطہ بحال کریں، ان کی طرف رجوع کریں کہ ہمارے وقت کے محمد، ہمارے وقت کے علی اور ہمارے وقت کے حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں. ہمیں اپنی پریشانی ان سے بیان کر کے ہدایت حاصل کرنی چاہیے. لیکن تراب بھائی ایسا ممکن نہیں ہے. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ غیبت کبریٰ میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی زیارت نہیں ہو سکتی، اور چونکہ سارے کا سارا دین کتابوں میں موجود ہے تو پھر اسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، جبکہ ہماری ہی کتب میں ہزاروں روایات موجود ہیں کہ غیبت کبریٰ میں لوگوں نے امام زمانہ اجلّہ فرجہ شریف کی زیارت بھی کی ہے اور ہدایت بھی پائی ہے.
چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ اور ویسے بھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ انسان اگر صحرا میں راستہ بھٹک جائے اور موت اس کے سامنے ہو اور وہ یقین کے ساتھ پکارے یا ابا صالح ادرکنی، تو امام زمانہ اجلہ فرج شریف اسے موت کے منہ سے نکال کے لے آتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ نے وہ مالک کا فرمان نہیں سنا جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر تم دشمن کے خنجر کے تلے ہو اور تہہ دل سے نیت سے ہمیں مدد کے لیے پکارو تو ہم اس کا خنجر چلنے سے پہلے تمہاری مدد کو آن پہنچیں گے۔ بے شک بے شک۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو دنیاوی طور پہ انسان کو ہلاک ہوتا دیکھ نہیں سکتے، وہ دینی طور پہ ہلاک ہوتا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی آج کے دور میں عزاداری کا فائدہ تب ہے، مجلس و جشن برپا کرنے کا فائدہ تب ہے جب ہم آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ان کے لختے جگر کے خون کے آنسوؤں کی روانی کو روکنے کا باعث بنیں گے۔ اور جو شخص امام زمانہ اجلہ فرج شریف سے غافل ہے وہ کفر اور نفاق کی موت مرے گا۔ لہٰذا حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے یہ صرف حقیقی حجت ہی بتا سکتی ہے۔ لہٰذا آپ توسل با امام زمانہ اجلہ فرج شریف کریں اور ہدایت طلب کر لیں کہ حقیقی دین کیا ہے اور میں کس کو اپنا رہبر بناؤں اور خمس جو کہ آپ کا حق ہے اسے کیسے حقدار تک پہنچاؤں۔ ملک صاحب، آپ کی میرے ساتھ بات ہوئی تھی زمین کے سلسلے میں، تو میں اسی سلسلے میں آیا ہوں کہ آپ سے زمین خریدنے کے لیے، تو آپ نے کیا سوچا کہ؟ جی ہاں، کیوں نہ ہے بجاور بھائی، ہماری آپ سے زمین کے بارے میں بات ہوئی تھی تو ہم آپ کو زمین بیچ دیں گے۔ آپ اس کی مقررہ رقم جو ہے وہ تاریخ کے مطابق ادا کر دیں تو ہم آپ کو اس کے کاغذات دے دیتے ہیں۔ ملک صاحب سے نہیں جی، آپ جھوٹ بول کیا رہے ہوا مجاور بھائی، کیوں جھگڑا کر رہے ہیں، یہ زبردستی میری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور جعلی کاغذات بنوا کر اور میرے سامنے آئے ہیں جی میرے تو کاغذات اس میں تو جھگڑنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم ملک صاحب سے خود پوچھ لیتے ہیں۔ نہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں؟ نہیں، آپ چلیں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا وہ پانی۔ ابھی شہر میں سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ کیا وہ ملک صاحب شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں؟ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے نہیں، یہ۔ وہ ابھی نہیں ہے شہر کیا آپ میں۔ ملک صاحب کو جانتے ہیں؟ وہ کہاں پہ موجود ہیں؟ جی، وہ میرے اپنے پاس ڈیرے میں موجود اس کے ہوں گے۔ کاغذات بھی ملک بغداد صاحب میں سے سائن پوچھ لیتے کروائے ہیں ہیں۔ کہ انہوں نے زمین کس کو بیچی ہے، چلیں کون ٹھیک حق ہے، پر میں ہے، تو اس کون چیز باطل پر ہے۔ میں تو اس چیز چلیں ملک صاحب کے پاس چلیں۔ السلام علیکم ملک صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ اچھا ملک صاحب، آپ نے جو وہ اقبال ٹاؤن والی زمین تھی وہ آپ نے ان دونوں میں سے کس شخص کو فروخت؟ یہ مجاور شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین آپ نے ان کو فروخت کی، جبکہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ زمین میں نے ملک صاحب سے خریدی ہے۔ میں نے جو ہے نا مجاور صاحب کو یہ زمین بیچی۔ آپ نے یہ زمین مجاور صاحب کو بیچی تھی، اس کا مطلب یہ شخص جھوٹ بول رہا۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، مجاور صاحب سچ ہے۔ تو یہ لے مجاور شاہ جی، فیصلہ اس بات کا ہو گیا کہ جو حقیقی مالک تھے زمین کے انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے یہ زمین کس کو بیچی۔ دیکھا مجاور بھائی، ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جیسے ہم نے دنیاوی معاملات میں زمین کے حقیقی مالک کی طرف رجوع کر کے حق اور باطل کو پہچان لیا، اسی طرح ہی ہمیں اپنے دینی معاملات میں بھی وقت کے مالک امام زمانہ جل فرج شریف اور اس کائنات کے حقیقی مالک کی طرف رجوع کر کے حق اور باطل کی پہچان کرنی چاہیے اور ان کی طرف رجوع کر کے ہمیں ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور یہ سب روایات جیسے کہ ہماری باقی کتب میں بھی موجود ہیں کہ مالک جابر کبریٰ میں بھی بہت سے لوگوں کو اپنی ذات کا شرف بخش چکے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جو جھوٹا ہوتا ہے وہ حقیقی مالک کی طرف رجوع کرنے سے منع کرتا ہے، اور جیسے آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ ملک صاحب سے ملنے سے کیسے کترا رہا تھا، اسی طرح ہی جو بھی جھوٹا دین یا دین فروش ہوگا وہ آپ کو وقت کی حقیقی مالک کی طرف جانے سے روکے گا اور وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے وقت کی حجت سے توسل کر کے ان سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، اور جیسے کہ مالک کا بھی فرمان ہے کہ آپ ہماری طرف 1 قدم بڑھاؤ ہم آپ کی طرف 10 قدم بڑھائیں گے، تو ہمیں مالک کی کریمی کو مد نظر رکھتے ہوئے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان سے توسل کر کے ہدایت طلب فرمانی چاہیے۔
بہت خوب تو راب بھائی آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے. راب بھائی ہم کیسی رہی اتنی معلوم ہوتے ہوئے کہ کیسے 72 شہداء نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت فرمائی, تو ہم کیسے ہم پھر بھی امام عبداللہ تعالیٰ شریف کی نصرت میں پر آمادہ ہی نہیں. میں مولا سے توسل کروں گا ڈیوٹی مطلب کس طرح میں آپ کے راستے پر ثابت قدم رہ سکوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا امام تم سے زیادہ تمہارا منتظر ہے؟ تو پھر تم کیوں اپنے نفس کے حجاب کو ہٹا کر میرے پاس نہیں چلے آتے؟ اور کیا تم نے نہیں سن رکھا کہ تم اگر یقین کی منزل پر آ کر مجھے پکارو اور میں تمہارا جواب نہ دوں تو میں تمہارے وقت کا امام ہی نہیں. اور وہ لوگ جو ہماری زیارت اور ملاقات سے نا امید ہیں اور اپنی زندگی پر راضی اور خوش ہیں اور اسی دنیا پر مطمئن ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں.